حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور کہکشائیں تخلیق کی اور پھر ارادہ فرمایا کہ ایک مخلوق پیدا کرے جو زمین پر بسے اور اسے آباد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور حمد و بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف اقسام کی مٹی لی گئی، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگت اور مزاج میں تنوع پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح سر میں پہنچی تو آپ نے اللہ کے حکم سے چھینک ماری اور فوراً کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جو کہ ایک عظیم علم کا۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہ نہ بتا سکے اور بولے، اے اللہ، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ پر واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت کے لیے چنا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کے اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ لیکن شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، مگر ساتھ فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا جو ان کی بیوی بنی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں بے شمار نعمتیں عطا کی اور ایک ہی پابندی لگائی کہ وہ ایک مخصوص درخت کا پھل نہ کھائیں۔ لیکن شیطان جو پہلے ہی دشمنی میں مبتلا تھا، مختلف چالاکیوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا آخرکار شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے ممنوع پھل کھایا، ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو کر درختوں کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہوں نے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئے تو دونوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا جزیرہ نما عرب میں اتری، بعد میں وہ میدان عرفات میں آ کر ملے۔ زمین پر حضرت آدم نے کھیتی باڑی شروع کی، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھانے کا بندوبست کیا اور زندگی کے اصول سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کئی اولادیں ہوئی اور اسی سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ جب دونوں کی قربانی کا وقت آیا تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قابیل کو دکھایا کہ ہاں ایک کوا اپنے مردہ ساتھی کو دفن کر رہا ہے۔ تب جا کر قابیل نے سیکھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے زمین میں دفن کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال تک زمین پر زندگی گزاری۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام نے آپ کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے تاکہ انسانوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم، اختیار اور آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ دو، شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تین، جب انسان غلطی کرے تو اسے فوراً اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ چار، حسد اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پانچ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی تھی۔ اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں یا کسی خاص پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔